اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نکاح۔ آج سے ہم فقہی اعتبار سے نکاح سے متعلق جو فقہی احکام ہیں فقط ان پر بات کریں گے، اور اس میں جس کتاب کو ہم نے بنیاد بنایا ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی توضیح المسائل ہے، جو اردو زبان میں اویلیبل ہے، آپ کو ہر جگہ آسانی سے میسر ہے۔ اس کتاب کو اس لیے عنوان بنایا ہے کہ اگرچہ مقلدین کی ایک بڑی تعداد رہبر معظم کی بھی موجود ہے اور دیگر آیات عظام کی بھی پاکستان میں موجود ہے، لیکن جس کتاب پر بیشتر لوگوں کی دسترسی ہے اور ان کی رسائی ہو سکتی ہے وہ آغا سیستانی کی کتاب رہبر معظم کے چونکہ استفتاءات موجود ہیں، اس طرح باقاعدہ رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل اگر ہم کہیں تو وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو فتاویٰ امام خمینی کے ہیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادات میں کسی پر بھی عمل کر لیں تو اللہ کے حضور جزا پائیں گے۔ کہیں کہیں معاملات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اگرچہ کسی نے اگر احتیاط کہا ہے تو کسی نے زیادہ احتیاط کا حکم دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک اگر حلال کہہ رہا ہے تو دوسرا اس کو حرام کہہ دے، ایسا مورد نہیں آتا ہے۔ تو بیشتر فقہی احکام چونکہ ایک جیسی رائے ہوتی ہے، کہیں کہیں کوئی ایک مورد ایسا آ جائے گا جس میں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو۔ تو ہم آیت اللہ سیستانی کی کتاب توضیح المسائل جو اردو میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، اسی میں سے نکاح سے متعلق چند احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جگہوں پر عبارت اس لیے پڑھیں گے تاکہ الفاظ کی امانت رہے اور فقہی احکام میں کہیں بھی کوئی فرق نہ آنے پڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح یا عقد کہ جس کے ذریعے عورت مرد پر اور مرد عورت پر حلال ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، وہ نکاح کے صیغے پڑھنے سے، عقد جاری کرنے سے وہ ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ اس نکاح یا عقد کی دو قسمیں ہیں، ایک دائمی ہے اور ایک غیر دائمی ہے۔ غیر دائمی کو متعہ بھی کہا جاتا ہے اور مختصراً اصطلاحاً صیغہ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نکاح چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، ان کے لیے عقد پڑھنا ضروری ہے، یعنی وہ عربی عبارات، وہ صیغے کہ جو کتابوں میں، فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس کی شرائط بیان ہوئی ہے، اس کو ہم خود کتاب سے رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ عربی عبارات اور صیغے پڑھنا ضروری ہے۔ عقد دائمی میں یہ ہے کہ مدت کا تعین نہیں ہوتا، میاں بیوی دونوں پوری زندگی کے لیے ساتھی بنے ہیں۔ طلاق والا مورد وہ جدا ہے کہ ہو سکتا ہے نکاح تو دائمی تھا لیکن خدا نخواستہ آپس میں ناچاکی ہو گئی، فکری و نظری ہم آہنگی نہیں ہو سکی یا معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے اخلاقی، تو جدائی ہو گئی طلاق میں۔ لیکن یہ جو غیر دائمی ہے اس میں وقت کا تعین ہے۔ یہ وقت کا تعین 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے، چند سال بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ آغا سیستانی اور باقی مراجع عظام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت اتنی نہ ہو کہ پوری زندگی پر ہی محیط ہو، وہ تو پھر دائمی ہی ہو گیا، وہ غیر دائمی نہ ہوا۔ تو جو معمولاً عرفاً ایک ایوریج عمر ہے، اوسطاً جو انسان کی عمر ہے اگر 50-60 سال ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 50 سال کے لیے صیغہ کر لیا ہے، 40 سال 30 سال یوں نہیں۔ تو دائمی میں مدت کا تعین نہیں ہے اور غیر دائمی میں مدت کا تعین ہے۔ غیر دائمی نکاح جو متعہ ہے جسے ہم صیغہ کہتے ہیں فقہی اعتبار سے، اس کے وقت کے تعین میں اور عقد جاری کرنے میں
ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ لذت کی خاطر ہو، کہ جنسی لذت حاصل کی جائے یا ہم بستری کرنے کے لیے ہو، وہ محرمیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر بھی کچھ فقہی احکام ایسے ہیں کہ جس کے پیش نظر یہ غیر دائمی موقت معینہ مدت کے لیے صیغے عقد کے جاری کر کے محرمیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عقد دائمی اسے کہتے ہیں جس میں ازدواج کی مدت معین نہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور جس عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے اسے دائمی بیوی ہے، وہ اس کی ہمسر ہے، اس کی زوجہ ہے۔ اور غیر دائمی عقد وہ ہے جس میں ازدواج کی مدت معین ہو، مثلا عورت کے ساتھ 1 گھنٹہ، 1 دن یا 1 مہینہ یا 1 سال یا اس سے زیادہ کم و بیش مدت کا تعین کیا جائے اور عقد پڑھا جائے، لیکن اس عقد کی مدت اور مرد کی عام عمر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خاتون اور مرد دونوں کی جو اوسطاً عمر ہے اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں عقد باطل ہو جائے گا۔ اگر طولانی عمر کے لیے ہے تو وہ تو پھر دائمی ہے، وہ پھر یہ عقد جس میں طولانی عمر کا تعین کیا جائے اور نیت ارادہ مدت کا تعین طولانی کا کرنا، یہ باطل ہو جائے گا، یہ گویا غیر دائمی نہیں رہے گا۔ جب عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے تو اسے متعہ یا صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی جو مدت کا تعین ہو۔ ازدواج خواہ دائمی ہو یا غیر دائمی، اس میں صیغہ نکاح کے بول پڑھنا، وہ الفاظ ادا کرنا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا محض رضامند ہو جانا یا نکاح نامے پر سائن کر دینا، یا نکاح نامہ جو رسمی اور قانونی ادارے ہیں ان میں جا کر، عدالت میں جا کر رجسٹر میں سائن کر دینا یا فل کر دینا، وہ ناکافی ہے۔ نکاح کا صیغہ یا تو عورت اور مرد خود پڑھیں اور یا پھر کسی کو وکیل مقرر کر لیں تاکہ وہ وکیل ان کی طرف سے نکاح کے صیغے جاری کر دے۔ خاتون اور مرد دونوں علیحدہ علیحدہ بھی وکیل معین کر سکتے ہیں اور دونوں کی طرف سے ایک وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ وکیل مرد ہی ہو، خاتون بھی وکیل بن سکتی ہے صیغہ نکاح، عقد نکاح جاری کرنے کے لیے۔ وکیل کا مرد ہونا لازم نہیں، بلکہ عورت بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل ہو سکتی ہے۔ عورت اور مرد کو جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ ان کے وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے، اس وقت تک وہ ایک دوسرے کو محرمانہ نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہیں۔ اور اس بات کا گمان کہ وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہوگا، یعنی ابھی ظن ہے، گمان ہے، احتمال ہے، یقینی نہیں ہے، تو یہ احتمال یا یہ گمان کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وکیل کہہ دے کہ میں نے صیغہ پڑھ دیا لیکن اس کی بات پر اطمینان نہ ہو تو اس کی بات پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے، یعنی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے یہ ایک دوسرے کے لیے ابھی نامحرم ہی ہیں، محرم نہیں ہوئے اور رشتہ ازدواج میں یہ منسلک نہیں ہوئے، احتیاط برتی جائے۔ اگر کوئی عورت کسی کو وکیل مقرر کرے اور کہے کہ تم میرا نکاح 10 دن کے لیے فلاں شخص کے ساتھ پڑھ دو اور 10 دن کی ابتدا کو معین نہ کرے، تو وہ نکاح خواہ وکیل جن 10 دنوں کے لیے چاہے اسے اس مرد کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ اگر خاتون نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا صیغہ 10 دن کے لیے پڑھ دیا جائے تو یہ وکیل دونوں سے ہم آہنگی کر کے ان کے مدت کا تعین کر سکتا ہے کہ یہ 10 دن کب سے کب تک رہیں گے۔ لیکن اگر وکیل کو معلوم ہو کہ عورت کا مقصد کسی خاص دن یا گھنٹے کا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیغہ پڑھے۔ اگر احتمال بھی دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ خاتون سے پوچھے اور جو وہ مدت کا تعین کرے اسی مدت کے مطابق اس کے ساتھ اس کا عقد جاری کرے۔ عقد دائمی یا غیر دائمی کا صیغہ پڑھنے کے لیے ایک شخص 2 اشخاص کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، اور انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے وکیل بن جائے اور اس سے خود دائمی یا غیر دائمی نکاح کر لے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ نکاح 2 اشخاص پڑھے۔ مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔